علی کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی، لیکن علی تو جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ اس نے مجھے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا اور نفرت بھرے لہجے میں کہا، کب تک تم جیسی بانجھ عورت کے ساتھ زندگی گزاروں گا؟ اتنی بڑی حویلی، اتنا پیسہ، زمینیں، سب کچھ تو ہے، لیکن اگر میری اولاد نہ ہوئی تو اس سب کا کیا فائدہ؟ میرے بھائی ان سب پر قبضہ کر لیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد ہو، لیکن تمہاری بنجر کوکھ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں ہر حال میں دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر علی کمرے سے جانے لگا۔ میں دوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑی اور التجا کرنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر ایسا ظلم نہ کرو۔ تمہارے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے والدین کا گھر، اپنی عزت، سب کچھ تمہارے لیے قربان کیا، اور آج تم مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو۔ علی نے نفرت بھری نظر سے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کاش مجھے پہلے ہی معلوم ہوتا کہ تم بانجھ ہو تو کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ سب میری غلطی نہیں، یہ تو قسمت کے فیصلے ہیں۔ میں اپنے رب سے امید رکھتی ہوں کہ وہ مجھے اولاد کی خوشی ضرور دے گا۔ علی نے تلخ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر 4 مہینے کے اندر تم حاملہ ہو گئی تو میں دوسری شادی کے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے نکل گیا اور میں سینہ پیٹتی آنسو بہاتی رہی۔ مجھے کبھی خواب میں بھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ میرا شوہر جو کبھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا آج دوسری شادی کی دھمکی دے گا۔ میں بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک میرا نیا نوکر امین کمرے میں آ گیا۔ وہ شاید کسی کام سے آیا تھا، لیکن مجھے اس حالت میں دیکھ کر رک گیا۔ حیرت سے اس نے پوچھا، بی بی جی سب خیریت تو ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے غصے اور نفرت سے کہا، دفع ہو جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو، ملازم ہو ملازم بن کر رہو۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور ایک فائل اٹھا کر باہر چلا گیا۔ شاید علی نے یہ فائل منگوائی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تو بے قصور تھا، لیکن میں نے اپنی محرومی کا غصہ اس غریب پر نکال دیا۔ نہ جانے میں کب تک روتی رہی اور پھر وہیں فرش پر لیٹ کر سو گئی۔ کئی گھنٹوں بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے امین کو اپنے قریب بیٹھے دیکھا، جو شاید میری حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھولی وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ غصے سے میں نے پوچھا، یہ کیا حرکت ہے؟ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو اور میرے اتنے قریب کیوں آئے تھے؟ امین شرمندگی سے جھک کر بولا، بی بی جی معاف کر دے، مجھے لگا شاید آپ بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے قریب آیا تھا۔ میں نے غصے میں کہا، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، ورنہ مجھ سے پہلے علی تمہاری جان لے لے گا۔ وہ میرے معاملے میں بہت حساس ہے اور یہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی مرد میرے قریب آئے، میں مر بھی جاؤں تو بھی میرے پاس نہ آنا۔ میری بات سن کر امین 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور بولا، بی بی جی میں تو آپ سے صرف کھانے کے بارے میں پوچھنے آیا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو۔ امین چپ چاپ الٹے قدموں کمرے سے باہر نکل گیا اور میں نے اٹھ کر واش روم کا رخ کیا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں واپس آئی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بہت دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ علی کو اپنی جانب واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میں نے اپنی سب سے خوبصورت پوشاک نکالی، میچنگ جیولری پہنی اور تیار ہو کر علی کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے 11 بج گئے لیکن علی نہیں آیا۔ میں صبح سے بھوکی تھی، جس کی وجہ سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ مجبوراً میں باورچی خانے تک گئی جہاں امین پہلے سے موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، بی بی جی کھانا لگا دوں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، تم ابھی تک سرونٹ کوارٹر میں کیوں نہیں گئے؟ رات کے 11 بج رہے ہیں اور تمہاری ڈیوٹی تو 10 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مؤدبانہ انداز میں بولا، بی بی جی مجھے معلوم تھا کہ آپ نے آج کچھ نہیں کھایا، اس لیے میں انتظار کر رہا تھا کہ جب آپ کو بھوک لگے تو کھانا دے دوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ میری اتنی پرواہ کر رہا تھا، جبکہ باقی ملازمین وقت پر اپنا کام نمٹا کر جا چکے تھے۔ امین کا کام برتن دھونا تھا، لیکن وہ میری فکر میں رکا ہوا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، کھانا لگا دو۔ امین نے جلدی سے کھانا گرم کیا اور ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جا سکتا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور ایک طرف کھڑا رہا۔ میں بہت آہستہ آہستہ کھانے لگی، لیکن میرا دھیان بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جا رہا تھا۔ مجھے علی کی غیر موجودگی کھٹک رہی تھی اور آخرکار میں نے اسے فون کر دیا۔ کافی دیر بیل بجنے کے بعد فون کسی عورت نے اٹھایا۔
میں نے حیرت سے پوچھا آپ کون ہیں اور علی کہاں ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی سر واش روم گئے ہیں، میں ان کی سیکٹری بات کر رہی ہوں۔ میں نے پوچھا علی اب تک گھر کیوں نہیں آئے اور آپ لوگ کہاں ہیں؟ پہلے وہ خاموش رہی، پھر کہنے لگی میں علی صاحب کے کسی دوست کے ہاں ایک محفل میں تھی، وہ مجھے ساتھ لے کر یہاں آ گئے ہیں، یہاں سے وہ مجھے گھر چھوڑنے کے بعد آئیں گے، لیکن ابھی بہت وقت لگے گا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سیکٹری کی باتوں نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ علی میری فکر چھوڑ کر اپنی سیکٹری کے ساتھ محفل میں تھا، کہیں وہ اسی کے ساتھ تو دوسری شادی کرنے کا ارادہ نہیں کر رہا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امین جو قریب ہی کھڑا تھا فوراً میرے پاس آیا اور گھبرا کر بولا بی بی جی کیا ہوا؟ آپ دوپہر میں بھی ایسے ہی رو رہی تھی، ہمارے صاحب تو ٹھیک ہے نا؟ امین کی بات کا میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ خود ہی کہنے لگا بی بی جی چھوٹے موٹے جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ٹھیک ہوگا، کیونکہ تمہارے صاحب تو میرے سر پر سوتن لانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ میرا دل اتنا بوجھل اور پریشان تھا کہ میں نے امین کے سامنے وہ بات کہہ دی جو شاید کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے بتایا میں ماں نہیں بن سکتی اور اسی وجہ سے میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی امین حیران ہو گیا، وہ جلدی سے بھاگ کر میرے لیے پانی لایا اور کہنے لگا مالکن پریشان نہ ہو، ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے انکار میں سر ہلایا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ میں نے کہا امین پتہ ہے میں نے شہر کے ہر بڑے ہسپتال میں چیک اپ کروایا، ہر ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی علاج نہیں دیتے، بس کہتے ہیں کہ جب خدا کی مرضی ہوگی تب اولاد ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات علی کو کون سمجھائے، اسے تو بس اولاد کی خواہش مار رہی ہے اور اسی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ امین افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا آپ تو صاحب سے اتنی محبت کرتی ہیں، ان کا اتنا خیال رکھتی ہیں، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور کہا کہ امین تمہارے صاحب وہ شخص ہے جن کے لیے میں نے زمانے کی ہر رکاوٹ توڑی، اپنی ہر حد پار کی۔ اگر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ امین میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا بی بی جی آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ گھر والوں کا ذکر سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور ماضی کے لمحے میری نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے والدین مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، میری خاطر انہوں نے اپنی ہر خواہش قربان کر دی۔ انہوں نے مجھے شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخلہ دلایا، میرے منہ سے نکلی ہر فرمائش کو میرے بابا چٹکی بجا کر پوری کر دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، تمہاری بڑی بڑی فرمائشیں کیسے پوری کریں، بس میرے منہ سے لفظ نکلتا اور وہ اسے حرف آخر مان لیتے۔ ایسے ہی میں جوان ہوئی اور شہر کے بڑے کالج میں داخلہ لیا، وہیں میری ملاقات علی سے ہوئی۔ علی کالج میں پڑھتا نہیں تھا بلکہ باہر آ کر کھڑا ہوتا تھا، کیونکہ اس کے کچھ دوست وہاں پڑھتے تھے۔ علی نے مجھے پہلی بار کالج کے باہر ہی دیکھا تھا اور وہیں سے میرا پیچھا شروع کر دیا۔ اس کی بڑی سی گاڑی، خوبصورت لباس اور سیاہ آنکھوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا۔ پھر جب اس نے بار بار محبت کا اظہار کیا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ مجھے علی سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی، میں کسی طرح اسے اپنا بنانا چاہتی تھی۔ آخر کار میرے کہنے پر علی نے میرے لیے رشتہ بھیجا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میرے والد نے اس رشتے کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں علی کو پسند کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود بابا نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے وہ ایک بڑے زمیندار کا بیٹا ہے، بہت پیسے والا ہے، اور ایسے لوگ کسی ایک عورت کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہتے، خاص طور پر وہ جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہاں تو عورتوں کو جلدی بدل دیا جاتا ہے۔ علی ایک شادی خاندان میں ضرور کرے گا اور پھر خاندان سے باہر جتنی بھی شادیاں کرے اس کا کوئی حساب نہیں۔ بابا کی یہ بات سن کر میں دھنگ رہ گئی۔ میں نے کہا ضروری تو نہیں بابا کہ ہر مرد ایسا کرے، وہ زمیندار ہے یہ میں مانتی ہوں، بہت پیسے والا بھی ہے، لیکن وہ مجھ سے محبت بھی تو کرتا ہے۔ میری بات سن کر بابا مسکرائے اور کہنے لگے تم ان لوگوں کو نہیں جانتی، ان کے خاندانوں میں اپنے بچوں کی ایک شادی خاندان میں کروانا روایت ہے، چاہے تمہیں پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن ایسا ضرور ہوگا اور اس دن تم بہت پچھتاؤ گی۔ بابا نے صاف انکار کر دیا کہ وہ میری شادی
علی سے نہیں کروائیں گے۔ جب یہ بات علی کو معلوم ہوئی تو اس نے خوب ہنگامہ کیا اور کہا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، خاندان میں میری کسی سے شادی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، میری بیوی صرف تم بنو گی۔ علی کے اس عزم نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی ضد پر قائم رہوں۔ آخرکار میں نے فیصلہ کر لیا کہ شادی کر کے ہی اپنے والد کو بتاؤں گی۔ میں نے علی کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ میرے وہ والد جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، ان کی پیٹھ میں نے اپنی اس حرکت سے خنجر کھونپ دیا۔ شادی کے بعد جب میں والد کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ میری غیر موجودگی کے ان 4 دنوں میں میرے والدین کی بدنامی ہو چکی تھی اور میرے والد کو اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالنا پڑا۔ علی نے مجھے بے حد محبت تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور ہماری شادی مکمل خوشی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اگرچہ میں اپنے والدین کو یاد کر کے روتی تھی، لیکن علی مجھے بہلانے میں کامیاب رہتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن علی نے اچانک اولاد کا مطالبہ شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کی باتیں عام سی لگتی تھی، لیکن جب سال گزر گیا اور اولاد نہ ہوئی تو وہ مجھ پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لگا۔ اب تو اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر 4 مہینوں میں میں اسے اولاد نہ دے سکی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور دوسری شادی کر لے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں مرنے کو تیار تھی، لیکن یہ سب سہنے کو نہیں۔ امین کے سامنے اپنے دکھ بیان کرتے ہوئے میرے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ میری بات مکمل ہونے پر وہ آہستگی سے بولا، بی بی جی، اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ کو اولاد ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر میں چونک اٹھی۔ میں نے بے اختیار کہا، بتاؤ امین، کیا حل ہے؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، دم درود کروایا، لیکن کہیں سے بھی کوئی خوشی نہ ملی۔ امین کہنے لگا، بی بی جی، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، کل تک آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوال کرتی، علی کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ واپس آ چکا تھا۔ امین فوراً برتن اٹھا کر باورچی خانے میں چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد علی کمرے میں آیا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ بستر پر پھینکا اور جوتے اتارتے ہوئے کچھ گنگنانے لگا۔ اس کے انداز بتا رہے تھے کہ وہ خوش ہے۔ میں فوراً اس کے پاس آ گئی اور پوچھا، آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو فون کیا تھا، لیکن آپ کی سیکرٹری نے اٹھایا۔ علی نے مجھے گھور کر دیکھا اور غصے سے کہا، میری جاسوسی بند کرو، اگر کچھ کرنا چاہتی ہو تو مجھے اولاد کی خوشی دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا جوتا ہوا میں اچھالا جو دور جا کر گرا اور خود واش روم میں چلا گیا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر ایک گھونسا بن کر لگے۔ اب میرے ہر سوال کا جواب علی کی طرف سے ایک ہی ہوتا تھا، مجھے اولاد چاہیے۔ اگلے دن علی صبح دیر تک سوتا رہا اور میں ساری رات تڑپتی رہی، کبھی ایک کروٹ تو کبھی دوسری کروٹ۔ دل اور دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ آگے اب کیا ہوگا؟ کیا علی اپنی سیکرٹری سے شادی کر لے گا یا وہ کسی اور کو میرے سر پر سوتن بنا کر لے آئے گا؟ اور اگر ساتھ ہی وہ مجھے طلاق دے دیتا تو میں کہاں جاتی؟ مجھے ایک پل کا چین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے انتظار تھا کہ کب علی دوبارہ اپنے کام پر جائے اور میں امین سے وہ طریقہ پوچھوں جس سے مجھے اولاد مل جاتی۔ پھر دوپہر 2 بجے کے قریب علی نے گھر چھوڑ دیا۔ وہ دفتر کے لیے نکل گیا تو میں فوراً امین کے پاس پہنچی اور کہا کہ مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس سے میں ماں بن سکتی ہوں۔ امین مسکرانا شروع ہو گیا اور کہنے لگا، آپ اپنے کمرے میں ہی انتظار کریں، آج رات صاحب گھر نہیں آئیں گے، میں وہیں آ کر آپ سے بات کروں گا۔ ابھی یہاں بہت سارے ملازم ہیں جو صاحب کو ہر بات بتاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ امین کی بات سن کر میں فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی، کیونکہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ باقی کے سارے ملازم پرانے تھے اور علی کے وفادار بھی تھے، زیادہ تر تو اس کے گاؤں کے ہی تھے۔ ایسے میں اگر کوئی بھی بات علی کو پتہ چلتی تو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی، کیونکہ وہ میرے قریب کسی دوسرے مرد کا وجود برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی بتا کر گیا تھا کہ وہ کل صبح لوٹے گا، اسی لیے رات کو میں تنہا ہی تھی۔ جب 11 بجے کے قریب امین میرے کمرے میں آیا اور اسے دیکھ کر میں چونک اٹھی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں دودھ کے 2 گلاس تھے۔ اس نے دودھ کا گلاس اٹھا کر خود پی لیا اور اس کے بعد اس کی حالت عجیب سی ہونے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، بی بی جی، آپ بھی دودھ پی لیں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میں ماں بن سکتی ہوں۔ امین نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، بی بی،
میں آپ کو ایک بہت خاص بات بتانا چاہتا ہوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ہوش میں رہ کر یہ بات آپ کو بتا سکوں، اسی لیے میں نے یہ بھنگ ملا دودھ پی لیا ہے۔ اب آپ کو وہ خاص بات بتا سکتا ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اور پھر امین نے آہستگی سے وہ انکشاف کیا جسے سن کر میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ کہنے لگا، کمی آپ میں نہیں، آپ کے شوہر میں ہے۔ میں آپ کے شوہر کے ایک گاؤں سے ہی تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں آپ کے شوہر کا نہیں بلکہ ان کے بڑے بھائی کا خاص ملازم ہوں، اور ان کے بڑے بھائی نے مجھے یہاں بھیجا تھا تاکہ میں آپ دونوں کے درمیان جھگڑے کروا سکوں۔ دراصل جب آپ کے شوہر نے آپ سے اپنی پسند کی شادی کی تو گاؤں میں ان لوگوں کی خوب بدنامی ہوئی۔ پھر آپ کے شوہر نے گاؤں میں بھی کسی اور لڑکی سے، یعنی خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے شوہر یعنی علی کے بڑے بھائیوں نے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ لیکن اندر ہی اندر وہ چاہتے تھے کہ علی دوبارہ سے ان کے ساتھ جڑ جائے، کیونکہ زمینداری کا معاملہ تھا، زمینیں سارے بھائیوں کی سانجھی تھیں، اس لیے وہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تھے۔ کافی عرصے تک وہ علی صاحب کو اس بات کے لیے راضی کرتے رہے کہ وہ کسی طرح آپ کو چھوڑ دے، لیکن جب علی صاحب نہ مانے تو انہوں نے مجھے یہاں بھیجا تاکہ میں آپ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کروں۔ میں جوان تھا، خوبصورت تھا، اس لیے میرے مالک نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم جا کر علی کی بیوی کو قابو میں کر لو تو وہ خود ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ ایک غیرت مند مرد ہے۔ میں اسی ارادے سے اس گھر میں آیا تھا، لیکن یہاں آ کر جب میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا اور آپ کی اور صاحب کے درمیان کشمکش دیکھی تو میں خود پریشان ہو گیا کہ آپ دونوں کے درمیان تو وہ محبت تھی ہی نہیں جس کے قصے میں نے گاؤں میں سنے تھے۔ پھر کل جب آپ نے مجھے ساری بات بتائی تو مجھے بہت افسوس ہوا، یہ سوچ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا کہ میں دو میاں بیوی کے درمیان طلاق کروانے کی وجہ بننے جا رہا تھا، ایک ایسی لڑکی جو پہلے ہی خود پر اپنے گھر کے دروازے بند کر چکی ہے، اور اگر میں اس کے لیے اس کے شوہر کے گھر کے دروازے بھی بند کروا دیتا تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا۔ اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اور میں نے جب بھی آپ سے کہا کہ میں آپ کو اولاد کی خوشی دے سکتا ہوں، دراصل آپ کی اولاد نہ ہونے کی وجہ وہ دعا ہے جو میں پچھلے کچھ عرصے سے علی صاحب کو دے رہا ہوں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دے۔ مجھے ایسا کرنے کے لیے میری مالک نے ہی مجبور کیا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ علی کو دودھ میں کوئی دوا ملا کر دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ فی الحال باپ نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، اب میں صاحب کو وہ دوا نہیں دوں گا۔ میرے دل پر ایک بوجھ تھا، اسی لیے میں نے اپنا یہ گناہ آپ کے سامنے قبول کر لیا۔ آپ چاہے تو مجھے معاف کر دیں، چاہیں تو سزا دے دیں، لیکن یاد رکھیں کہ علی صاحب کے گھر والے ایک نہ ایک دن آپ دونوں کو جدا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے۔ امین کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو تم اپنے مالک کے سامنے اس بات کو قبول کر لو، ابھی اس کو سارا سچ بتا دو تاکہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے۔ میری بات سن کر امین راضی ہو گیا۔ پھر جب علی اگلی صبح واپس آیا تو امین نے اپنے ہر سچ کو اس کے سامنے انکشاف کر لیا، جسے سن کر علی بالکل حیران رہ گیا۔ پھر اس نے اپنے رویے کی مجھ سے بھی معافی مانگی اور اپنے بھائیوں سے خوب جھگڑا بھی کیا۔ امین کو علی نے اپنے پاس ہی نوکری پر رکھ لیا تھا، کیونکہ اب علی کے بڑے بھائی ہرگز بھی اس کو دوبارہ اپنے پاس رکھنے والے نہیں تھے۔ میرا اور میرے شوہر کا تعلق بہتر ہو گیا تھا، اور 2 مہینے کے بعد ہی مجھے ماں بننے کی خوشخبری بھی مل گئی تھی۔ شاید میری تقدیر میں اسی وقت ماں بننا لکھا تھا، کیونکہ امین تو کچھ عرصے پہلے ہی ہماری زندگی میں آیا تھا، لیکن اولاد کی کمی تو ہم 1 سال سے برداشت کر رہے تھے۔ شاید علی کے گھر والوں کا سچ اس طرح کھلنا تھا۔ اولاد ہونے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی۔ اس بار میرے ماں باپ نے مجھے قبول کر لیا تھا، وہ بھی مجھے بہت یاد کرتے تھے۔ مجھے بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا اور میں نے ان سے بہت معافیاں مانگی تھی۔ آج میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں امین کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید میری زندگی کا یہ رنگ میں نہ دیکھ پاتی جو میں نے دیکھا تھا۔ شاید مجھے اپنے ماں باپ کی قدر نہ ہوتی، اور شاید علی کو بھی احساس نہ ہوتا کہ انہوں نے میرے ساتھ کتنا برا رویہ اپنایا تھا۔ مگر آج سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تو میں نے بھی اپنے دل کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اسی لیے میں نے علی اور امین دونوں کو صدقے دل سے معاف کر دیا ہے۔ دوستو، اس سبق کا موز ویڈیو کے ذریعے میری تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ بے شک
औलाद का हक होता है कि वो अपनी मर्जी से शादी करे या पसंद से, लेकिन इस दौरान वो कभी भी अपने माँ बाप के तजर्बे को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये तजर्बा उन्हें आसानी से हासिल नहीं हुआ होता, बल्कि ये तजर्बात ज़माने की बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद हासिल होते हैं। और इसी तजर्बे की रोशनी में वो आपका बेहतर मुस्तकबिल बनाने की ख्वाहिश में अच्छा रिश्ता तलाश करते हैं। लेकिन जब आप मुंह जोर होकर वालिदैन की मर्जी के खिलाफ जाते हैं और ख़ुद ही कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं, तो फिर पछतावा आपका मुकद्दर बन जाता है और आप माँ बाप की दुआओं से भी महरूम हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मज़ीद ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।